بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ میں آج ایک اہم ٹاپک پر بات کروں گا جو ہے پلیسنٹا پریویا، یعنی جو عمل ہے وہ بچے دانی کے منہ کے اوپر ہے یا منہ کے قریب ہے، اس کو کہتے ہیں پلیسنٹا پریویا۔ یہ ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ عام طور پر عمل جو ہے وہ بچے دانی کے اوپر کے حصے میں اٹیچ ہوتی ہے، تو اس کا کوئی اتنا خطرناک پہلو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آمل نچلے حصے میں ہو یا منہ کے آگے ہو یا منہ کو کور کر رہی ہو تو وہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اگر کسی کو جو اینٹی نیٹل کیئر میں آتا ہے مریض، الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے، تو اس میں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو آمل جو ہے وہ بچے دانی کے منہ کے قریب ہے یا منہ کے اوپر ہے، تو ہم اس کو مریض کو ایک حد تک آگاہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے یہ آپ کے لیے مشکلات پیش کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں ہم پیشنٹ کو جو اینٹی نیٹل کیئر بھی اس کی بڑھا دیتے ہیں، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ایکسرسائز وغیرہ یہ وہ چیزیں نہ ہوں، اور جو ہے نا فریکوینٹلی الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بلیڈنگ شروع ہو تھوڑی یا زیادہ، فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس آئیں تاکہ وہ یہ دیکھے کہ یہ بلیڈنگ جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں اگر پلیسنٹا پریویا ہوتا ہے، یعنی آمل بچے دانے کے منہ کے اوپر ہوتی ہے، تو اس میں بلیڈنگ جب ہوتی ہے تو ہم پھر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو اسیس کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور وائٹلی کہ اس کے نبض بلڈ پریشر وغیرہ ٹھیک ہے، ویسے وہ ٹھیک ہے، تو پیلر تو نہیں ہے، خون کی بہت کمی تو نہیں ہے۔ پھر ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنے ہفتوں پہ اس کا حمل ہے، یعنی کہ آیا بچے کو ابھی پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جو ہے وہ اس کا بچے کا یعنی ڈیوریشن جو مہینے ہیں، اس کے دن ہیں، ہفتے ہیں، وہ ابھی پورے نہیں ہیں اور ٹرم پہ نہیں ہے، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مریضہ کو جو ہے وہ ایڈمٹ کر کے یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو زیر مشاہدہ رکھا جائے اور اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں، جیسے ڈاپلر ہوتا ہے، ملیکولر آرٹری ڈاپلر، اور ساتھ سی ٹی جی وغیرہ، اور تاکہ یہ پتہ چلتا جائے کہ مریض جو ہے نا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مانیٹرنگ۔ تو آبزرویشن ہم کے لیے پیشنٹ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، ساتھ ہی اس کو بیڈ ریسٹ دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ بلڈ خون کی کمی وغیرہ ہے بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو ٹرم پہ لے جائیں کنزرویٹیولی۔ تو کیونکہ اگر اس سے ٹرم سے پہلے بچہ پیدا ہوگا تو بچہ جو ہے وہ پری ٹرم ڈلیوری کی وجہ سے بچہ بہت کمزور ہوگا، تو پھر اس کو جو ہے نا نرسری میں رکھنا پڑے گا، اور یوں کر کے اس کے اخراجات اور جو ہے اس کی رزلٹس وہ غلط ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ ماں کو بچے کو دونوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھی جو ہے وہ ٹھیک جا رہے ہیں، فردر بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، اور ہم جو ہے نا اس کو ٹرم کے قریب لے جا کے یا ٹرم پہ جا کے ڈلیور کریں۔ لیکن اگر پھر اس کو بلیڈنگ کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑی یہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے نا کچھ ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ بلیڈنگ رک جائے اور مزید نہ ہو۔ ساتھ ساتھ اس کو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن یا وہ انتظام بھی ان ہینڈ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرجیکل جو ہے وہ انتظام بھی رکھتے ہیں کہ اگر فوراً آپریشن وغیرہ کرنا پڑے تو وہ کیا جا سکے۔ تو ایسے میں مریضہ کو اور اس کی فیملی کو سب کو کاؤنسل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ان سب کو یہ پتہ ہو کہ یہ کسی وقت بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے وہ اس کے ساتھ ڈونرز ہوں اور وہ قریب رہے ہاسپٹل کے، اور جہاں سے امیڈیٹ ان کو جو ہے نا ایکسیس ہو ہاسپٹل کو، اس طرح کر کے ہونا چاہیے۔ اب جو پلیسنٹا پریویا یعنی آمد جو آگے آتی ہے، عام طور پر اس میں پھر ہم نارمل ڈلیوری نہیں کرتے، کیونکہ بچے کے منہ کے اوپر عمل ہے جہاں سے بچے نے گزرنا ہے، تو جب کنٹریکشنز ہوں گی، دردیں لگیں گی مریض کو، تو وہاں سے بچے دانی لیک ہو جائے گی، اور وہاں سے بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بھی وہ پھر آنن فانن مریض جو ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو پلیسنٹا پریویا ہوتا ہے اس کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں کہ اس کا بہتر یہی ہے کہ اس کو بچے کو آپریشن سے اٹھایا جائے، تاکہ جو آپ کے ہاتھ میں سب چیزیں ہوں، آپ جو ہے نا اس کو پراپرلی مینیج کر سکیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے دانی بھی نکالنی پڑ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے، اچھا انتظام ہونا چاہیے،
اور تاکہ جو ہے کہ جو بھی چیز ضرورت ہو وہ کیا جا سکے. یعنی کہ اگر وہ آمل جو ہے وہ ویسے آرام سے ڈٹیچ ہو جاتی ہے، بلیڈنگ نہیں ہوتی، تو پھر ہم اس کو اس کی اسٹیکٹنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور بلیڈنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے یا یوٹر ریلیکس ہو جاتا ہے، ایٹونک ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں بچے دانی بھی نکالنی پڑ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اب جو یعنی کہ مقصد یہ ٹھہرا کہ جب ہم اینٹی نیٹل ضرور کرائیں، اور اینٹی نیٹل میں اگر پتہ چلتا ہے کہ پلیسنٹا پریویا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ لیٹ کیئر کے وہ زیر نگرانی ہو، اور اس کے لیے مکمل جو ہے وہ چیزیں اور فریکوینٹ وزٹس ہوں، اور ان کی سب چیزیں دیکھی جائیں، بلڈ گروپ ڈونرز پاس ہوں، اور کسی اچھے ہسپتال کے قریب ہوں جہاں سے فوراً پہنچا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پلیسنٹا پریویا آمل میں یہ ایسا ہوتا کیوں ہے. نارملی جو ہے پلیسنٹا یا آمل وہ بچے دانی کی اوپر کی سرفیس پہ، اوپر کے حصے میں پوسٹیریئر سرفیس پہ ہوتی ہے، زیادہ تر پوسٹیریئر وال پہ. لیکن یعنی کہ اگر اوپر کے حصے میں ہو تو وہ اتنی وہ خطرناک ظاہر نہیں ہوتی، اس کو ہم پریویا بھی نہیں کہتے. تو جو نچلے حصے میں ہوگی وہ خطرناک ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کے لیے ہمیں پیش کی جو ہے انتظامات وہ کرنے پڑتے ہیں. خاص طور پر جن لوگوں کا، جن خواتین کا پہلے سیزیرین آپریشن ہوا ہو، ان میں یا ڈی این سی ہوئی ہو یا ان کو انفیکشن رہی ہو، تو ان میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ پلیسنٹا پریویا ہو. اور اگر پلیسنٹا پریویا ایسے مریضوں میں ہوتا ہے جس کے پہلے 2-3 سیزیرین سیکشنز ہیں، تو پھر بہت چانس ہوتا ہے کہ یہ ماربیڈلی ایڈہرنٹ ہوگا. یعنی یہ جو بچے دانی کی جو وال ہے، مایومیٹریم ہے، اس کے ساتھ بہت چپکا ہوا ہوگا، اور یا حتیٰ کہ بلیڈر تک بھی ساتھ انوالو کر لیتا ہے. تو ایسے میں جو ہے اس کی اسٹیکٹمی بھی ایک حد تک مشکل ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں سیزیرین اسٹیکٹمی. تو گویا کہ آپ یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر اس کے پریویس آپریشنز ہیں، سیزیرین سیکشنز ہیں، تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ ماربڈ ایڈیرنس ہوگی اور کمپلیکیشن زیادہ ہوں گی. تو سینئر موسٹ لوگ ہوں اور اچھی جگہ پہ اچھے انتظامات کے ساتھ یہ آپریشن کیا جائے تو عام طور پر اس چیز کو کور کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے جو کہ بڑی اچھے طریقے سے اور بڑے پلان کر کے جو ہے اس کو نگہداشت کی جائے، اور الٹیمیٹلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ اور ماں دونوں صحت ہوں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم پہ بچہ نہیں پہنچا ہوتا تو اور بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو پھر سم ٹائمز ارلی بھی اس کو کرنا پڑ جاتا ہے. اس میں بچہ پری ٹرم ہوگا، اس کو نرسری وغیرہ میں رکھا جا سکتا ہے. تو گویا یہ ڈاکٹر صاحب سے بلکہ جب آپ جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرانے اینٹی نیٹل، تو خود پوچھیں کہ عمل میری ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ہے، کہیں بچے دانی کے منہ پہ یا نیچے تو نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ بھی ایسا نہیں ہے. خاص طور پہ اگر پچھلے پریگنسی میں، پچھلے سیزیرین میں ایسا ہوا تھا تو اب زیادہ چانس ہے کہ اس دفعہ بھی ہو. اور یا جتنے زیادہ سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یہ پلیسنٹا پریویا ہو. تو گویا یہ سب چیزیں ہیں جو آپ اچھی جو ہے اینٹی نیٹل کیئر سے ان کے اچھے اینٹیسپیشن وہ کر سکتے ہیں، اچھے رزلٹ آ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ.